بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 کام ہیں جب انسان وہ کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکراتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کے شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان 3 موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع میدان حج کے وقت، جب ننگے سرد گرد پڑا ہوا ہو، لوگوں کے بال بکھرے ہوئے ہوں، ناخن بڑے ہوئے ہوں، انہوں نے نہ خوشبو لگایا ہو اور نہ انہوں نے کوئی زینت کی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کے حضور لبیک لبیک کہتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر مسلمانوں کی اس بڑی جماعت کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا اور اتنا دور لا کر میدان عرفہ کی اس جماعت میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر اپنے گھر بار، اپنا کاروبار اور دنیاوی سکون و عیش و عشرت چھوڑ کر میری رضامندی اور میری محبت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو مغفرت کی اور ان سب کی مغفرت قبول فرمائی۔ یہ میرے محبت میں اپنے بیوی بچوں گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میری محبت میں آئے اور میں ان کی مغفرت نہ کروں۔ دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں کہ صف اول میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے پہلے جگہ ملے، گویا یہ ایک قسم کا جھگڑا ہوتا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر بھی مسلمانوں کی اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے جھگڑے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ وہاں مکبر تکبیر میں کوئی دنیاوی فائدے کی چیز، کوئی کھانا، کوئی پیسہ نہیں ملتا، وہاں صرف اللہ تعالیٰ ملتا ہے، اور لوگ اس کی محبت کے لیے وہاں کی طرف بھاگتے ہیں اور سبھی صف اول میں جگہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اپنے ساتھ محبت کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تیسرا موقع، فرمایا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھل گئی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے جگا لیا اور دونوں اٹھے اور ایک ساتھ تہجد پڑھی، یا بیوی شوہر سے پہلے اٹھی اور اس نے بھی تہجد کا ارادہ کیا اور ساتھ اپنے شوہر کو بھی تہجد کے لیے اٹھایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی نیند اور اپنی سکون کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے رات کی اس آخری پہر میں اٹھے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور ان سے دعائیں مانگی۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو قرآن میں بیان کی گئی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے صفات رکھنے والے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4، تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 5، یقیناً دغا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 7، حد سے نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کو غلو کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے، ناشکرے اور اترانے والے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔